السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالکم؟ اچھا، کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کل ہم پڑھے تھے اسم الاشارہ للقریب، اس میں ہم نے سنگولر اور ڈوئل دونوں پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ مذکر کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہذا، اور مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہذہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پھر ڈوئل بھی پڑھا تھا تثنیہ کے لیے، ہذا کا ڈوئل کیا ہے؟ ہذانی، اور حاذی کا کیا ہے؟ ہاتانی۔ ان دونوں کی جمع ہے ہؤلائی، دونوں کی جمع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دوز دیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا فرق سمجھ لیں۔ فرق یہ ہے کہ عربی میں جو جمع ہے وہ مؤنث کاؤنٹ ہوتی ہے، عربی میں جو جمع ہے وہ مؤنث کاؤنٹ ہوتی ہے، تو ہم ہؤلائی صرف استعمال کرتے ہیں انسانوں کے لیے، اور باقی جو نان لیونگ تھنگ کی جمع ہے اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے حاذہ ایز اے مؤنث۔ سمجھ گئے آپ؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کتاب، کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، کیا لگاؤں گے اس کے ساتھ؟ ہذہ کتب، ہذہ کتب۔ اچھا، رجل کے معنی کیا ہے؟ آدمی، یا طالب، طالب کی جمع کیا ہے؟ طلاب، طالب کی جمع کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا لگاؤں گا میں؟ ہؤلاء، ہذہ نہیں، ہؤلاء۔ میں نے کیا کہا؟ ہؤلاء کس کے ساتھ خاص ہے؟ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ ہؤلاء کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ یوز نہیں ہوگا۔ باقی نان لیونگ تھنگ کے لیے ہم استعمال کریں گے حاذہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نان لیونگ عربی میں جمع جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، مؤنث کاؤنٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم حاذہ لگا دیں گے۔ جیسے کتاب کی جمع کتب ہے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حاذہ کتب۔ قلم، اس کی جمع کیا ہے؟ اقلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان۔ عثمان، میں نے ابھی جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ عربی میں جمع جو ہے وہ مؤنث کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے نان لیونگ تھنگ کے لیے حاذہ استعمال کریں گے، اور ہؤلاء یہ خاص ہے صرف انسانوں کے لیے، یہ آدمی، یہ طلبہ، کیا ہو جائے گا؟ ہؤلاء طلاب، ٹھیک ہے۔ یہ اساتذہ، ہؤلاء اساتذہ، ہؤلاء اساتذہ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آدمی، ہؤلاء رجال، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ڈاکٹرز، ہؤلاء اطباء، طبیب کی جمع کیا؟ اطباء، ٹھیک ہے۔ یہ سارے انجینئرز، ہؤلاء مہندسون، ٹھیک ہے۔ یہ سارے لڑکے، ہؤلاء اولاد، ٹھیک ہے۔ اب جب نان لیونگ تھنگ کی بات آ جائے گی تو وہاں کیا استعمال کریں گے ہم؟ حاذہ استعمال کریں گے، کیونکہ جو جمع ہے وہ مؤنث کاؤنٹ ہوتی ہے، اس لیے نان لیونگ تھنگ کے ساتھ ہم کیا استعمال کر لیں گے؟ حاذہ۔ تو اقلام کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ حاذہ اقلام، ٹھیک ہے۔ کرسی کی جمع ہے کراسی، کرسی کی جمع کیا ہے؟ کراسی، تو کیا ہو جائے گا؟ حاذہ کراسی، ٹھیک ہے۔ اچھا، خزانات، خزانہ کی جمع کیا ہے؟ خزانات، حاذہ خزانات۔ مکتب، اس کی جمع ہے مکاتب، کی جمع کیا ہے؟ مکاتب، کیا ہو جائے گا؟ حاذہ مکاتب، حاذہ مکاتب۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ باڈی پارٹس اور اسم الاشارہ للبعید۔ دیکھیں اس کو بھی دیکھ لیں، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے اگزامپل، دیکھیں ہؤلاء اساتذہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہؤلاء رجال، ہؤلاء طلاب، ہؤلاء اولاد، ہؤلاء علماء، یہ سارے کیا ہیں؟ ہیومن بینگس، اس کے لیے اس کے ساتھ کیا لگا؟ ہؤلاء، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ نان لیونگ تھنگ ہے اقلام، حاذہ اقلام، دیز آر پینس، ٹھیک ہے۔ حاذہ مصابیح، دیز آر لائٹس، حاذہ بیوت، دیز آر ہاؤسز، ٹھیک ہے۔ حاذہ کتب، دیز آر بکس، حاذہ مراوح، دیز آر فینس۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، کرتے جائیں ذرا اس کو، کیا لگے؟ حاذہ اور حاذہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کے ساتھ کیا لگے گا؟ ہذا قلم، ہذا قلم۔ مصباح کے ساتھ ہذا مصباح۔ رجل، ہذا رجل۔ جوال، جوال مانے موبائل۔ آپ لکھتے جائیں، جو ورڈ آپ کو نیا ملے نا اس کو لکھتے جائیں۔ جوال لکھا ہوا ہے، اس کے معنی موبائل، ٹھیک ہے۔ ہذا جوال۔ دفتر، دفتر مانے کیا بتایا تھا میں نے؟ دفتر مانے رجسٹر، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہذا دفتر۔ ولد، ولد مانے کیا ہے؟ لڑکا، ہذا ولد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حقیبہ، حقیبہ کے کیا معنی بتایا تھا؟ بیگ، کیا لگے گا بتائیں؟ ہذا یا حاذہ؟ حاذہ حقیبہ۔ سیارہ، کار، سیارہ مانے پہلے میننگ بھی لکھتے ہیں نا، سیارہ کے کیا میننگ ہے؟ کار، حاذہ سیارہ، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آگے نظارہ گلاسز، نظر سے، نظارہ مانے گلاسز، تو کیا لگے گا؟ ہذه نظارہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مسطرہ، مسطرہ مانے اسکیل، رولر، تو کیا لگے گا؟ ہذه مسطرہ. سبورہ، ہذه سبورہ، ٹھیک ہے. طاولہ، ٹیبل کو کہتے ہیں، مکتب بھی کہتے ہیں، طاولہ بھی کہتے ہیں. طاولہ من ہذه طاولہ، ٹھیک ہے. حاسوب، هذا حاسوب، کیا لگے گا؟ هذا حاسوب. قمیص، هذا قمیص، ٹھیک ہے. سلہ، سلہ کہتے ہیں باسکٹ کو، ٹوکری، سلۃ، تو کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ هذه سلہ. مکتب، مکتب کے ساتھ کیا لگے گا؟ هذا مکتب. لوحہ، هذه لوحۃ. لوحہ معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ نوٹس بورڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو لوحہ، سینری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوحہ، ٹھیک ہے. قلنسوہ، قلنسوہ کہتے ہیں ٹوپی کو، ٹھیک ہے. تو کیا لگے گا اس میں؟ هذه قلنسوہ. محفظہ، پرس کو کہتے ہیں، محفظہ کس کو کہتے ہیں؟ پرس کو کہتے ہیں. تو کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ هذه محفظہ. یہ آ گیا آپ کے جمع والی ایکسرسائز، ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے پہلا ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ اولاد، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا. انسانوں کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم؟ ہاؤلا. اور نان لیونگ تھنگ کے ساتھ اگر انسان نہ ہو، جانور بھی ہو، اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ہاضی، ٹھیک ہے. اولاد، اولاد مانے لڑکے، کیا لگے گا؟ ہاؤلا. بنات، بنات مانے لڑکیاں، تو کیا لگے گا؟ ہاؤلا. کتب، حاجی کتب، ٹھیک ہے. اچھا. رجال، ہاؤلا رجال. اقلام، حاجی اقلام. دفاتر، دفاتر دفتر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. مساجد، حاجی مساجد. طلاب، ہاؤلا طلاب، ٹھیک ہے. اسماء، نیمز، اسم کی جمع اسماء، حاجی اسماء. مصابیح، حاجی مصابیح. خدام، ہاؤلا خدام، ٹھیک ہے، نوکرز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اعمال، ہذه اعمال، ٹھیک ہے. اطفال، اطفال مانے چلڈرن، بچے. طفل اس کا سنگولر ہے، اطفال اس کی جمع ہے، بچے. ولد، اولاد، ٹھیک ہے. اطفال کے ساتھ کیا استعمال کریں گے؟ ہاؤلا. اس کے بعد ہے عمال، ورکرز، عمال ورکرز، کام کرنے والے، تو کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ ہاؤلا. مدرسات، فیمیل ٹیچرز، ہاؤلائی مدرسات، ٹھیک ہے. طیور، طیور مانے برڈس، پرندے، کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ ہذه طیور. اساتذہ، ہاؤلائی اساتذہ. ابواب، ہذه ابواب. مفاتیح، مفتاح مانے ہوتا ہے چابی، مفتاح کے کیا مانے؟ چابی. مفاتیح اس کی جمع ہے، کیا لگے گا؟ ہذه مفاتیح. ملابس، کپڑے، کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ ہذه ملابس. ادھر لگا دیں یا ادھر بٹھا دیں؟ یہاں لگا دیں. دیکھیں بھائی دوبارہ آپ لوگ آج سمجھ لیں، آ جائیں، جگہ ہے. اچھا جی دیکھیں، کل ہم پڑھ چکے تھے ہاذا اور حاضی کا فرق. ہاذا فار میسکلن اینڈ حاضی فار فیمنن. سمجھ گئے تھے نا اچھی طرح؟ پھر ہم نے اس کا ڈول بھی پڑھ لیا تھا. آج ہم پڑھیں گے جمع. دونوں کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلا. دونوں کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلا. اب استعمال میں فرق سمجھ لیں کہ ہاؤلائی جو ہے، ہاؤلائی جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ٹھیک ہے. اب پھر نان لیونگ کے ساتھ کیا کریں گے ہم؟ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے، کیونکہ عربی میں جو جمع ہے وہ فیمینن کاؤنٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ حاضی لگائیں گے. کلیئر؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی بھی قسم کے انسان کی بات ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ ہم ہاؤلائی لگا دیں گے. قرآن مجید میں جہاں بھی آیا تو انسانوں کے ساتھ ہی آیا ہوگا. ٹھیک ہے، رول سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اور نان لیونگ تھنگ چاہے وہ جانور ہو یا کسی بھی چیز کی، جیسے الماری ہے اس کی جو جمع ہو، اس کے ساتھ ہم حاضی لگا دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ مثال کے طور پر کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، کیا لگے گا؟ حاضی کتب. جیسے ہی وہ جمع ہوا، جمع میں کنورٹ ہوا، وہ فیمینن ہو گیا، اسے ہم کیا لگا دیں گے؟
हाज़ी कुतुब, कलम उसकी जमा क्या है, अक़लाम, ठीक है, क्या लगाएंगे इसके साथ, हाज़ी अक़लाम, ठीक है। उसके साथ मकतब, इसकी जमा है मकातिब, क्या जमा है इसकी, क्या लगा देंगे इसके साथ, हाज़ी मकातिब। मिसबाह, इसकी जमा है मसाबिह, क्या जमा है इसकी, मसाबिह, क्या लगा देंगे, हाज़ी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब आते हैं इंसानों, इंसानों के साथ हम क्या लगाएंगे, हाउला। वलद की जमा है औलाद, क्या लगाएंगे, हाउलाई औलाद। आपके समझ में आ रही है शायद जी, हाउलाई औलाद, ठीक है। तालिब, तालिब की जमा क्या है, तुल्लाब, क्या लगाएंगे इसके साथ, हाउलाई तुल्लाब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिजाल, रजुल की जमा क्या है, रिजाल, रिजाल किसको कहते हैं, आदमियों को, क्या लगाएंगे इसके साथ, हाउला। असातिज़ा, इसका क्या लगा देंगे हम, हाउला असातिज़ा। समझ में आ गई बात। देखें इधर, आप और थोड़ा करेंगे प्रैक्टिस, समझ में आ जाएगी। ये देखें, आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, औलाद, क्या लगाएंगे, हाउला, ठीक है। क्या नाम है आपका, अब्दुल खालिक, आपका क्या नाम है, मोहम्मद उमर। नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, मसाजिद, क्या लिखा हुआ है, क्या लगाएंगे बताएं, हाउला। क्यों, मस्जिद के अंदर क्या जान है, इंसान है, क्या लगाएंगे, हाज़ी मसाजिद, क्या लगाएंगे, हाज़ी मसाजिद। क्या नाम है आपका, मोहम्मद शाफीन। मोहम्मद शाफीन साहब, आप मुझे बताएं तुल्लाब के साथ क्या लगाएंगे हम, हाउलाई तुल्लाब, स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका क्या नाम है, रमीज़, रमीज़ बताएं 18 नंबर, अबवाब, क्या लगाएंगे, हाज़ी लगाएंगे, हाउलाई लगाएंगे, अबवाब मीन डोर्स, दरवाजे, हाज़ी अबवाब, ठीक है। आपका क्या नाम है, मुआज़, मुआज़ बताएं ज़रा, खुद्दाम, हाउलाई खुद्दाम, क्यों, खुद्दाम की क्या मीनिंग है, सर्वेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मुदर्रिसात, क्या नाम है आपका, इर्तिज़ा, इर्तिज़ा मुदर्रिसात, मुदर्रिसात माने फीमेल टीचर्स, हाउलाई मुदर्रिसात, ठीक है जी। उसके बाद है अब्दुल्ला, तुयूर, तुयूर के क्या माने, परिंदे, बर्ड्स, क्या लगाएंगे, हाज़ी तुयूर, ठीक है। क्या नाम है, उस्मान, उस्मान बताएं मफातिह, मफातिह के क्या माने, पहले मीनिंग भी बताएं ना ताकि दूसरों को भी पता चले। मफातिह के क्या माने, चाबियां, मिफ्ताह एक चाबी, मफातिह उसकी जमा है, हाज़ी मफातिह। सिकंदर, क्या नाम है आपका, जवाद, जी जवाद साहब। ये लिखा हुआ आमाल, बताएं क्या लगाएंगे इसके साथ, आमाल, उम्माल नहीं आमाल, दो अलग अलग चीजें। एक आमाल है 12 नंबर पे और 14 पे उम्माल है, 14 में उम्माल है, तो 12 में देखें आमाल, जी क्या लगाएंगे बताएं, हाजिया। और 14 के साथ उम्माल के साथ क्या लगाएंगे, हाउला उम्माल। उम्माल माने वर्कर्स और आमाल माने वर्क्स, ठीक है। फर्क समझ में आ गया ना। क्या नाम है आपका, अब्दुल शकूर साहब। ये बताएं मलाबिस 20, हाजी मलाबिस, कपड़े, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका अतफाल, जी शहीर, हाउलाई अतफाल, जी शाद साहब। अस्मा लिखा हुआ, अस्मा 9 में, क्या माने होते हैं अस्मा के, नेम्स, इसी में इसम के माने नाम होता है, उसकी जमा है अस्मा, ठीक नहीं ना, नाम तो जानदार इंसान नहीं है ना, हाजी अस्मा, समझ में आ गया ना क्यों लगाया हमने, ठीक है। आपका क्या नाम है, अम्मार। अम्मार देखें, इसमें हमारे पास एक वर्ड है मसाबिह, मिसबाह के माने पता है आपको, नहीं नहीं, मिसबाह माने लाइट, मिसबाह माने क्या है, उसकी जमा है मसाबिह, क्या लगाएंगे बताएं, हाजी मसाबिह, ठीक है भाई। ज़हन कहाँ चला गया, क्या नाम है आपका, मोहम्मद अहमद, अच्छा जी, ठीक है। आपकी भी समझ में आ गया अहमद, थोड़ा बहुत समझ में, ये हम ये समझा रहे हैं कि हाजा और हाजी हमने पढ़ा था, लेकिन हम आज हम पढ़ रहे थे जमा का इस्तेमाल। दोनों की जमा हाउलाई और हाउलाई इंसानों के साथ खास है, ठीक है। और जो इसके अलावा जो जमा है नॉन लिविंग थिंग की हो या जानवर्स की हो, उसके साथ हम हाजी फेमिनिन काउंट करके उसको क्या लिखा हुआ, अल-हिवारुल अव्वल, अल-हिवारुल अव्वल। अल-हिवारुल अव्वल के माने डायलॉग नंबर 1, ठीक है। अत-तारुफ, इंट्रोडक्शन, तारुफ के क्या माने, ठीक है। अहमद, अहमद कहता है अस्सलामु अलैकुम, खालिद कहता है वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रहा है खालिद, वालेकुम अस्सलाम। अहमद, मस्मुक, क्या पढ़ेंगे इसको, मस्मुक, आपका नाम क्या है,
مسمو کا کیا معنی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ خالد. اسمی خالد، میرا نام کیا ہے؟ خالد ہے. احمد. مسمو ابی کا، مسمو والدی کا، تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ مسمو ابی کا یا مسمو والدی کا؟ تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ خالد. اسمو ابی عبد الخالق. اسمو ابی، میرے والد کا نام کیا ہے؟ عبد الخالق. احمد. کیف حالک؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ انا بخیر والحمد للہ. انا بخیر والحمد للہ. وکیف انت؟ شارٹ میں آپ نے پوچھ لیا اور آپ کیسے ہیں؟ اور آپ کیسے ہیں؟ وکیف انت؟ احمد. بخیر والحمد للہ. بخیر والحمد للہ. احمد. پھر احمد اگلا سوال پوچھا، هل انت طالب؟ Are you a student؟ هل انت طالب؟ Are you a student؟ هل انت طالب؟ کیا آپ اسٹوڈنٹ ہے؟ خالد. نعم انا طالب، ہاں میں طالب علم ہوں. احمد. ماذا تدرس؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ماذا تدرس کے معنی کیا ہے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب اس نے کہا کہ میں طالب علم ہوں تو اس سے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ماذا تدرس؟ خالد. ادرس اللغة العربیہ. ادرس اللغة العربیہ، میں کیا پڑھتا ہوں؟ عربی زبان پڑھتا ہوں. لغہ مانے لینگویج، زبان، اور عربیہ مانے عربی. ٹھیک ہے، میں عربی زبان پڑھتا ہوں. احمد. هل انت جدید؟ کیا آپ نئے ہیں؟ هل انت جدید؟ کیا آپ نئے ہیں، یعنی آپ کیا نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ خالد. نعم انا جدید. نعم انا جدید، ہاں میں نیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا احمد. من این انت؟ ویئر آر یو فرام؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ من این انت کے کیا معنی؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ انا من پاکستان. خالد کیا کہتا ہے؟ انا من پاکستان یا پھر انا پاکستانی. انا پاکستانی دونوں بول سکتے ہیں. انا من پاکستان یا پھر انا پاکستانی. صحیح. احمد. کم عمرک؟ کم عمرک، آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ خالد. عمری 20 سنہ. عمری 20 سنہ، میری عمر کتنی؟ 20 سال ہے. عمر کتنی؟ 20 مانے 20. میری عمر 20 سال ہے. احمد. اہلا وسہلا مرحبا بکم، خوش آمدید. اہلا وسہلا مرحبا بکم، خوش آمدید. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ میں آپ لوگوں کو 5 منٹ دیتا ہوں، 2-4 منٹ آپ لوگ ذرا تیاری کر لیں اسی میں سے دیکھ کے. معنی تو سمجھ میں آ گئے نا آپ کے؟ ٹھیک ہے، کتاب میں ہوگا تو آپ کتاب سے کر لیں گے، فی الحال آپ اس میں سے کر لیں، وہ نہیں پڑھا جائے گا. ہاں ابھی آپ نہیں پوچھیں، وہ ایڈوانس کی چیز ہے، آپ کو ابھی بتا دوں گا، اس میں ٹائم نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کہتے ہیں. حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں شروع میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، بیچ میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ قطعی اس کو کہتے ہیں جو شروع میں آئے پھر بھی پڑھا جائے گا، بیچ میں آئے پھر بھی پڑھا جائے گا. احمد جو ہے نا، احمد کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے. شروع میں آئے یا بیچ میں آئے کہیں بھی آئے یہ حمزہ پڑھا لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا. ٹھیک ہے. اور حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو اسٹارٹ میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، بیچ میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا مختصراً؟ انا بخیر آپ اسپیکنگ میں بول سکتے ہیں، ویسے انا بخیرن، بی خیر، بخیر نہیں بخیر، وہ اردو میں ہوتا ہے بخیر. ہاں جی اردو میں، عربی میں نہیں جی. ہمارا ایکسنٹ عربی والا ہے. عربی ایکسنٹ نہیں لگ رہا مجھے، میرا لگ رہا نہیں لگ رہا ہے تو پھر بس عربی ایکسنٹ ہے. میری طرح بولنے لگ جائیں گے تو ایکسنٹ عربی کا ہو جائے گا. کہیں بھی عربی، اس کو کہتے ہیں فصحا. فصحا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، فصحا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عامیہ سلینگ، اور فصحا کہتے ہیں فارمل. ٹھیک ہے، فصحا ہے. آپ یہ فصحا سیکھ جائیں گے تو عامیہ سیکھنے میں آپ کو 1 مہینے لگے گا ماحول میں رہنے سے. انفارمل جو ہوتی ہے، جس کو انفارمل آتی ہے وہ اس کو یہ نہیں آتی ہے فصحا. جی ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ نعم. من مستعد؟ من مستعد؟ انت؟ ما اسمك؟ عبد الرحمن. من أين أنت يا عبد الرحمن؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ 19 سنة. 19، 9 معنی 9، 10 معنی 10، 19 سنة. صحيح. ماذا تدرس؟ أدرس.
هل أنت طالب أم أستاذ؟ هل أنت طالب أم أستاذ؟ یا ام کے کیا معنی؟ یا کیا آپ طالب علم ہیں یا ٹیچر ہے؟ هل أنت طالب أم أستاذ؟ أنا طالب وأستاذ. ما شاء الله. وطالب أيضا وأستاذ. صحیح. ماذا تدرس؟ پہلے تدرس تھا کیا پڑھتے ہیں، اب تدرس کیا پڑھاتے ہیں. ماذا تدرس. دیکھیں جی، ایک نے سوال کیا تھا کہ حل ہم کب استعمال کرتے ہیں. دیکھیں انگلش میں بھی دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. ون از کالڈ سمپل کویشچن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سمپل کویشچن. سمپل کویشچن کس کو کہتے ہیں؟ سمپل کویشچن اس کو کہتے ہیں جو WH سے نہیں بنتا. نمبر 1. اس کی دوسری مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس کا آنسر یس نو سے پورا ہو جائے، اس کو سمپل کویشچن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے انفارمیٹیو کویشچن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ WH کویشچن کو کیا کہتے ہیں؟ انفارمیٹیو کویشچن اس لیے کہتے ہیں جب وہ اس سے پوچھا جائے تو آپ کو کمپلیٹ آنسر دینا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں واٹ از یور نیم، تو آپ کو نام بتانا پڑے گا. آپ یس یا نو بولیں گے تو جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں سمپل کویشچن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں حل. سمپل کویشچن کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایک کرتے ہیں ہم حل، دوسرا ورڈ ہے آ. دونوں کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سمپل کویشچن کے لیے ہم استعمال کریں گے. باقی انفارمیٹیو کے لیے ماں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا نا آپ کی بات؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں حل انت طالب، آپ نے کہا نعم، ہو گیا جواب. لیکن نعم انا طالب یہ بھی جواب ہے. ٹھیک ہے. لیکن نعم بولنے سے آپ کا آدھا جواب، آدھے سے زیادہ جواب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ ٹھیک ہے جی. حل اور آ. اسی طرح آپ کا آ بھی استعمال ہوتا ہے ارأیت الذی. ٹھیک ہے. قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، حل بھی ملے گا آپ کو، آ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ اچھا آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا ہذا ہاذی. ہذا دونوں کے معنی کیا ہیں؟ یہ. دونوں کے معنی کیا ہے؟ ہذا ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا اور حاضی مؤنث کے لیے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو دوبارہ اسی سے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے جمع. دونوں کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی. دونوں کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی. اور ہاؤلائی انسانوں کے ساتھ خاص ہے. ہاؤلائی کس کے ساتھ ہے؟ اور نان لیونگ تھنگ کی جو جمع ہے اس کو ہم مؤنث کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ حاضی استعمال کر دیں گے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. ابھی ہم دوبارہ آگے دوسرا پڑھیں گے نا، پھر آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گا. وہ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس میں باڈی پارٹ پہ. اعضاء الجسم. ٹھیک ہے. اعضاء جمع ہے عضو کی. عضو کے معنی ہوتا ہے پارٹ. اعضاء الجسم. ٹھیک ہے جی. ظہر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. ظہر مانے پیٹھ. بطن، بطن میں پیٹ. انفن، انفن مانے کیا ہے؟ ناک. صدر سینہ. ٹھیک ہے. اذن کان. دیکھیں آپ نے اذان سنا ہوگا، اذان ہوتی ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو اذان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اذن کان. مرفق، مرفق کہتے ہیں کونی کو. ٹھیک ہے. عین آنکھ. حاجب بھویں. اصبع، اصبع کہتے ہیں کس کو؟ انگلی کو. ٹھیک ہے. قدم فٹ. ٹھیک ہے. یہ قدم ہے. جبہہ ماتھا پیشانی. ٹھیک ہے. وجہ چہرہ. عنق رقبہ، اس کو کہتے ہیں رقبہ. گردن کو کیا کہتے ہیں؟ رقبہ. ید ہاتھ. ٹھیک ہے. شعر بال. رکبہ، رکبہ مانے گھٹنا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے رجل. اچھا رجلن، رجلن کے کیا مانے؟ ٹانگ. ٹھیک ہے. رجلن، رجل مانے کیا ہے؟ لیگ. پورا آپ کا جو پاؤں ہے نا اس کے لیے رجل. رجل اور رجل میں فرق ہے. رجل را کے زبر کے ساتھ اس کے معنی آدمی ہے، اور رجل زیر کے ساتھ ہے تو اس کے معنی ٹانگ ہے، پوری ٹانگ. ٹھیک ہے. شفتن ہونٹ. فمن منہ. ظفرن ناخن. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اور ورڈ لکھیں اس کے علاوہ. سنن، سن کے معنی کیا ہے؟ دانت. ٹھیک ہے. اب آپ میرے ساتھ پڑھیے گا ساتھ ساتھ. ہاں. عینن، عینن. انفن، وجہن. جبہتن، شفتن. فمن، فم کے کیا معنی؟
منہ. فمن رقبة رقبة ید اصبع مرفق. اچھا اس پہ رہ گیا کتف. کتف ان کے معنی شولڈر. کتف کے کیا معنی؟ شولڈر. کتف صدر ظہر رجل رکبۃ قدم وجہ شعر عین حاجب جبہۃ انف اذن وجہ فم سن لسان. ما معنی لسان؟ جی لسان. لسان شفة رقبة كتف مرفق يد اصبع صدر بطن ظهر رجل ركبة قدم فخذ. ایک ورڈ اور لکھیں فخذ. یہ آپ کس قرآن کو کہتے ہیں؟ تھائی. صحیح. دوبارہ دیکھیں ساتھ ساتھ میرے ساتھ کرتے جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. شعر. اس میں وہ نہیں آیا, ہیڈ آیا نہیں آیا. رأس. سر کو کیا کہتے ہیں؟ رأس. دیکھیں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. شعر رأس جبہۃ وجہ حاجب عین انف اذن شفة سن فم لسان رقبۃ صدر بطن ظہر رجل فخذ رکبۃ قدم. رأس شعر جبہۃ حاجب عین اذن انف فم شفة سن لسان وجہ رقبۃ کتف مرفق ید اصبع ظفر صدر بطن ظہر رجل فخذ رکبۃ قدم. کس کو یاد ہو گیا؟ ہے جی عثمان آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے. اس کو میں دوبارہ کراتا ہوں, ایک دو دفعہ اور کراؤں گا تاکہ یاد ہو جائے اچھی طرح. ٹھیک ہے. اب ایک چیز نوٹ کر لیں آپ, یہ نوٹ یہ کریں کہ عربی انسان کے باڈی پارٹس میں سے جتنے پیر میں ہیں وہ عربی میں مؤنث کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نوٹ کر لیں. کیا کہا میں نے؟ پیئرس میں آنکھیں, کان, ٹھیک ہے, ٹانگیں, ہاتھ, ٹھیک ہے, کونیاں, شولڈر, جتنے بھی پیر میں ہوں گے دو وہ عربی میں مؤنث کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ہاذہ. اور جو باقی علاوہ ہے اس کے ساتھ ہم ہاذا لگائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا سنگل ہے جس کے آخر میں تے آ رہا ہو تو وہ آٹومیٹک ہے ہی فیمنن. جیسے شفتن ہے, اس کے آخر میں تے آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاذہ شفتن. عین ہے پیر میں تو کیا لگائیں گے اس کے ساتھ؟ ہاذہ عین. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اچھی طرح؟ ہے جی جی. ایک آنکھ کے لیے ہاں عین کے معنی ایک ہی آنکھ ہے, عینن. دیکھیں اس کے اندر آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر تنوین لگا ہوا ہے, دو زبر دو زیر دو پیش لگا ہوا ہے, اس کے معنی ہوتا ہے ایک. عین کے معنی ایک آنکھ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈوئل کر لیں, عینانی تجریان. عینانی تجریان عین کے معنی ہوتا ہے عربی میں, ان کے معنی آنکھ بھی ہے اور عربی میں چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے نا تو عینان ہے, دونوں دو چشمے, تو یہ دو آنکھ بھی ہے عینان. تو عربی میں ڈوئل کے لیے الفاظ وہ ہے ورڈ ہے, الف نون ایڈ کریں آپ ڈوئل بن جائے گا. جی جی اسی کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. عینان تجریان کے معنی دونوں چشمے ہیں, بہتی ہیں دونوں چشمے. ٹھیک ہے. وہاں آنکھ کے معنی میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا
جی عبداللہ مستعد. ما هذا؟ هذا انف. انف نہیں زبر کے ساتھ ہے. هذا انف. ما هذه؟ هذه اذن. ما هذه؟ هذه تی آخر میں. هذه جبهة. ما هذا؟ هذا وجه. ما هذه؟ هذه رقبة. ما هذا؟ هذا صدر. ما هذه؟ هذه مرفق. ما هذا؟ هذا إصبع. ما هذا؟ ما هذه؟ هذه کیوں لگایا میں نے؟ دو ہاتھ دو ہے نا. هذه يد. صحیح. ما هذه؟ هذه كتف. صحيح. ما هذا؟ هذا بطن. ما هذا؟ هذا صدر. ما هذا ظهر. ما هذه رجل. ما هذه ركبة. ما هذه قدم. ما هذه فخذ. ما هذه شفة. ما هذا فم. ما هذا سن. ہیں تبھی تو پیر میں نہیں ہے نا، زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ما هذا لسان. اب آپ بتائیں کس کو یاد ہو گیا؟ عثمان. قم انت. قم مانے کھڑے ہو جاؤ. قم کے کیا مانے؟ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ایک بات اور سن لیں. اگر آپ کو کسی لفظ کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ ماں کے معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا. معنی معنی. ما معنی هذه الکلمہ؟ ما معنی هذه الکلمہ. اس لفظ کے کیا معنی؟ ما معنی هذا اللفظ؟ ما معنی هذا اللفظ. اس کے کیا معنی؟ یا استاذ ہاتھ کھڑا کریں گے. یا استاذ ما معنی هذا المعنى؟ ما معنی هذا اللفظ؟ ما معنی هذا الملفظ. اور اگر آپ کو کلمہ بولنا ہے ما معنی هذه الکلمہ. اور اگر پورا سینٹنس سمجھ میں نہیں آ رہا ما معنی هذه الجملہ. اس سینٹنس کے کیا معنی؟ مفہوم؟ عثمان. ما هذا یا عثمان؟ هذا انف. ما هذه عين. ما هذه؟ ما هذا؟ هذا رأس. ما هذه جبهة. ما هذا فم. ما هذه شفة. ما هذا سن. ما هذا لسان. ما هذه رقبة. هذا صدر. ما هذا ظهر. ما هذه رجل. هذه رجل. ما هذه ركبة. ما هذه. ابھی تو آپ کے ساتھ بہت سارے بول رہے تھے. ٹھیک ہے. آپ کی باری آئے گی جب آپ بولیے گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ میں تو عثمان کو کھڑا اس وجہ سے کیا تھا کہ الگ سے پوچھوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں بولے. آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ. اس وقت آپ تیار رہیے گا. اس وقت جو نا منہ بند ہو جاتا ہے بالکل اور دوسرے کی باری میں چل رہی ہوتی ہے تو بند. ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کلاس میں. جس کو کھڑا کرو نا وہ بول نہیں سکتا ہے اور دوسرا والا بول رہا ہوتا ہے اور جب اس کو کھڑا کرو جو بول رہا ہوتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. نام اجلس. جی زین مستعد. قم. زين. ما هذا يا زين؟ ما هذا هذه يد. ما هذا إصبع. ما هذه مرفق. هذه کہاں ہے بتا قرآن میں؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مرفق کی جمع کیا ہے؟ کونیے تک دھو. ٹھیک ہے. اس کے تقریباً اکثر 60 سے 70% الفاظ جو ہے نا قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. کیا استعمال ہوتے ہیں؟ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کو خود بخود جب پڑھیں گے نا سمجھ میں آتے چلے جائے گا. صحیح. ما هذا يا زين؟ هذا ظهر. ما هذا وجه. ما هذه
هذه هذه شفة هذه شفة ما هذا هذا شعر ما هذه 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 كتف هذه كتف صحيح ما هذه رج رجل کے معنی آدمی ہوتا ہے زبر کے ساتھ هذه رجل هذه رجل ما هذه هذه ركبة هذه ركبة ما هذه هذه رقبة هذه رقبة ما هذا هذا لسان آپ لوگ کے سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں حل کا استعمال ٹھیک ہے کیسے ہم حل کا استعمال کریں گے جی شہیر هل هذا وجه هل هذا بطن هل هذا صدر هل هذه عين هل هذه أذن هل هذا رأس هل هذه جبهة هل هذه مرفق هل هذه يد هل هذا إصبع هل هذه رجل هل هذا ظهر ٹھیک ہے سمجھ میں آیا کیسے کرتے ہیں دیکھیں دوبارہ دیکھیں بھائی میں نے پوچھا ان سے هل هذا بطن هل هذا بطن یا میں نے پیڑی هل هذا بطن نعم نعم هذا بطن ٹھیک ہے اگر نہیں تو لا بل هذا ظہر نہیں بلکہ کیا مانے بلکہ مانے بلکہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کے ٹھیک ہے جی ہاں جی اور کس کو یاد ہو گیا ورڈز جی جواز صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد شافین کھڑے ہو جائیں ما هذا ما هذا ما هذه ما هذا ما هذه 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 رقبة هذه ركبة هذه ركبة وهذه رقبة ما هذه هذه مرفق ما هذه هذه كتف ما هذه ما هذا إصبع هذا إصبع ما هذه ما هذه ما هذا ما هذا هذا رأس ما هذه هذه جبهة ما هذه ما هذه ما هذه ممتاز جی اور رمیز آپ کیا کہہ رہے ہیں نام رمیز ما هذا هذا صدر ما کوشچن ورڈ ہے وہ استعمال نہیں کرنا آپ ٹھیک ہے ما هذا پھر آپ نے ما هذا بولا وہ تو کوشچن ورڈ ہے ٹھیک ہے ما هذا هذا بطن ما هذا ظهر ما هذه هذه کیا نام ہے بلال معاذ هذه كتف ما هذه هذه مرفق ما هذه هذه يد ما هذا هذا إصبع هذا إصبع ما هذه هذه رقبة هذه رقبة ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آیا یہ آپ کو یاد کر کے آنا ہے نیکسٹ کلاس میں کل ہم نے پڑھا تھا اسم الاشارہ للقریب کیا پڑھا تھا اسم الاشارہ للقریب آج ہم پڑھیں گے اسم الاشارہ للبعید یاد رکھیے گا جس نے ایک کلاس بھی مس کی نا اس کا بہت سارا مس ہوگا ٹھیک ہے پریکٹس مس ہوگی اس کے ورڈز مکس ہوں گے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں مکس اس کی ہو جائیں گی اس میں سے کوشش کریں گے ساتھ رہیں میرے ٹھیک ہے پھر آپ کو 30 دن کے بعد فائدہ بھی محسوس ہوگا اس کا اسم الاشارہ للبعید کل ہم نے پڑھا تھا اسم الاشارہ للقریب ٹھیک ہے ذالک وہ مذکر کے لیے اور تلک وہ مؤنث کے لیے ٹھیک ہے تلک امۃ قد خلت ہے کہیں ہے نا ٹھیک ہے تو قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ آپ کو میں کام بھی دے دوں گا آج ہاذا اور حاذی کا اور ہاؤلائی کا ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیں آپ ذالک مانے وہ مذکر کے لیے
اور تل کا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اولئک ہے بالکل سیم وہی رول ہے جو میں نے وہاں بتایا آپ کو کہ اولئک انسانوں کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ اور اگر نان لیونگ تھنگ کی جمع ہے اس کے ساتھ ہم تل کا استعمال کریں گے ایز اے فیمینن کاؤنٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. جو میں نے رول آپ کو وہاں بتایا تھا حاذہ اور ہؤلاء کا بالکل سیم رول وہی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم انسان اس لیے وہاں آ رہا ہے ھم المفلحون. ٹھیک ہے. ورنہ کیا آتا؟ یہ آ جاتا ذالک تلک یا کچھ اور سے بات. تو ہؤلاء اور اولئک دونوں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ انسانوں کے ساتھ خاص ہے. اور نان لیونگ کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے؟ وہاں اسم الاشارہ للقریب میں حاذہ استعمال کریں گے اور اسم الاشارہ للبعید میں تلک استعمال کریں گے. کیا بات صاحب سمجھ میں آ گیا نا آپ کی بات؟ آپ کے شاہ صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. اس کو ہم آج زیادہ پریکٹس نہیں کر رہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر گھڑی نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ قریب ہے دور ہے؟ تلک ساعہ، تلک ساعہ، تلک خزانہ، تلک سبورہ، تلک سبورہ، ذالک مصباح، ذالک کرسی، ذالک مکتب، تلک مروحہ، تلک ذالک رجل، ذالک رجل. کیا معنی؟ وہ آدمی ہے. ذالک کے معنی سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ تو پھر ذالک رجل کے کیا معنی ہے؟ آپ سے پوچھو من ذالک، من ذالک، وہ آدمی وہ کون ہے؟ ذالک رجل، ذالک رجل. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا تھوڑا آپ سمجھ لیں. اور کیا کیا رہ گیا تھا؟ ستار. ٹھیک ہے. ذالک ستار، ذالک ستار، تلک منصۃ، ذالک حاسوب، ذالک مصلاۃ، ذالک مصلاۃ، وذالک کیمرہ، ذالک کیمرہ. من، جی جی یہ کل بتایا تو تھا آپ کو، یاد ہے نا؟ ماں کے کیا معنی؟ واچ. اور من کے معنی کیا؟ ہو. ماں کے کیا معنی؟ واچ. اور من کے معنی؟ ہو. ٹھیک ہے. ماں کے معنی کیا اور من کے معنی کون. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اچھا ما ذالک اور ما تلک، تلک سبورہ، ما تلک، تلک مروحہ، ما تلک، ما تلک، تلک نافذہ، تلک نافذہ. نافذہ میں نے کیا بتایا تھا؟ ونڈو، کھڑکی. تلک نافذہ، تلک نافذہ. ما ذالک، ما ذالک، ذالک مکتب، ذالک وما ذالک فوق المکتب، ذالک حاسوب، وما ذالک، ذالک کرسی، ومن ذالک، ذالک، ذالک طالب، ذالک من ذالک، ذالک، ذالک طالب. ٹھیک ہے. اچھا ما تلک، ٹیبل کے لیے ایک لفظ اور بتایا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ؟ کیا تھا بتائیں؟ ہاں یاد آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں آپ نے جو پریکٹس کی تھی نا اس میں تھا طاولۃ. کیا لکھا ہوا تھا؟ طاولۃ. ٹھیک ہے. وما تلک، تلک طاولہ. میز کے لیے اسپیشلی طاولہ استعمال کرتے ہیں، منضدہ بھی استعمال کرتے ہیں. طاولہ بھی اور منضدہ بھی. اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ آپ نظارہ. ما تلک، تلک نظارہ. نظارہ کے کیا معنی؟ گلاسز. نظارہ کے کیا معنی؟ گلاسز. ٹھیک ہے بھائی. احمد ریڈی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ جی دعا کے ساتھ. نظر ہے نا، اس کا روٹ ہے نظر، اسی سے نظارہ آیا. اچھا آپ کام سمجھ لیں. آپ دیکھیں آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہوگا ہاذا اور حاذہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اور ہؤلاء کہاں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے قرآن مجید میں سے کم از کم 3 آیتیں ہر ایک کی ہاذا اور حاذہ جہاں استعمال ہوا ہو. ان ھذا لہو، کیا ہے؟ ان ھذا لہو الحق المبین. ٹھیک ہے. بہت جگہ پہ آپ کو مل جائے گا، ہر لائن میں ملے گا آپ کو. اس طرح ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 3 آیتیں آپ اس کی حاذہ کی نکال لیں، 3 آیتیں حاذہ کی نکال لیں اور 3 آیتیں ہؤلاء کی نکال لیں. تو یہ کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے
نیکسٹ ویک کے لیے. لیکن آپ کو ورڈ یاد ہونے چاہیے جو پڑھ چکے ہیں ہم.